السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج کی تازہ خبر یا آج کل کی تازہ خبر اس وقت مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون میں دانیال عزیز صاحب منظر عام پر آئے اور احسن اقبال صاحب پر انہوں نے چڑھائی کر دی. انہوں نے کہا مہنگائی کے ذمہ دار احسن اقبال صاحب ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح کے جو ویب سائٹ پہ موجود ہیں میٹنگز کی پریس ریلیزیں، ان کا ذکر کیا کہ کس طرح احسن اقبال صاحب اس میٹنگز کا حصہ تھے اور مہنگائی پر قابو پا نہیں سکے، اینڈ دیٹ ہی از ٹو بلیم اور ٹو بی بلیمڈ فار آل دس. ہمارے ساتھ دانیال عزیز صاحب موجود ہیں، انہیں سے ان کی زبانی جان لیتے ہیں کہ اس میں سیاست کتنی ہے، اس میں وہ صرف حقیقت کے قریب تر کس حد تک ہیں. دانیال عزیز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر، دو ایلیمنٹس ہیں اس کے. ایک تو ظاہر ہے جو مہنگائی جس سے پاکستان گزر رہا ہے اس وقت، اور دوسرا ہے سیاست کے آپ کو کیوں مجبور ہوئے ہیں یہ کام کرنے پہ. کیا اس کا تعلق مسلم لیگ نون کی اندرونی سیاست، حلقے کے ٹکٹس کا ہے، یا یہ صرف اور صرف ایک آنےسٹ ٹائریڈ ہے یا آنےسٹ تنقید ہے احسن اقبال صاحب کے اوپر؟ میں اگر اجازت دیں تو پولیٹیکل بات سے شروع کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم 2-4 منٹ میں چلے جاتے ہیں ایکچوئل ریزن کے اوپر بھی. حلقے کا ٹکٹ ہے، ایم پی اے کی سیٹ ہے، وہ ایم پی اے کی سیٹ آپ کو اپنے امیدوار کے لیے چاہیے اویس قاسم صاحب کے لیے. احسن اقبال صاحب اپنے بیٹے کو لڑانا چاہتے ہیں اس سیٹ سے، احمد اقبال کو، اور مسلم لیگ نون اس وقت بادی نظر میں ان کے ساتھ ہے اور ٹکٹ ان کو دے دیا جائے گا. یہ ہے آپ کی وجہ غصہ کرنے کی؟ دانیال عزیز صاحب سوال پوچھ رہے ہیں میرے سے؟ جی آپ سے سیدھا سوال پوچھا ہے کہ یہ وجہ ہے آپ کی تنقید. سب سے پہلے کاشف صاحب، میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتانا چاہتا ہوں، اور اس بات میں کوئی شک شبہ نہیں کہ میں نے تو کسی کی پارٹی ٹکٹ کے لیے سفارش کی ہی نہیں. کسی سطح پہ کسی ایک شخص سے کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کا آدمی یہ بتا دے کہ میں نے کسی کو سفارش کی ہو کسی ٹکٹ کی بھی، چھوڑیں اویس قاسم کو، کسی ٹکٹ کی بھی، تو میں ذمہ دار ہوں. تو یہ ڈیفلیکشن کا طریقہ ہے جی. اور ان اینی کیس ٹکٹوں کا تو فیصلہ گجرانوالہ ڈویژن میرے خیال میں 13 تاریخ کو ہے، وہ تو فیصلہ ہو جانا ہے. تو اس کے بعد کیا مہنگائی کم ہو جانی ہے یا جو تاریخ ہے وہ تبدیل ہو جانی ہے؟ نہیں سر، لیکن اگر یہ ٹکٹ ہو جاتا آپ شاید نہ بولتے. لیٹس بی آنےسٹ اباؤٹ دس. اگر یہ ٹکٹ آپ کو مل جاتا، آپ کا میں بیان دیکھ رہا تھا، آپ نے کہا میں چاہتا ہوں جو جیت سکتا ہے پارٹی اسے ٹکٹ دے، پارٹی کی سیٹ ضائع کرنی ہے تو یہ ان کی مرضی ہے. یعنی یہ ہیو اے ویری کلیئر ویو، آپ کا بڑا ایک سیدھا ویو ہے اس بارے میں کہ ٹکٹ کس کو ملنا چاہیے. نہیں، یہ آئی ایم سوری کاشف صاحب، یہ تو میں نے ایک اوور آل کامنٹ کیا تھا پورے پاکستان کی ٹکٹوں کے لیے. میں نے اپنے ڈسٹرکٹ کی ٹکٹ کی تو کوئی بات نہیں کی. سر، آپ پھر یہ چاہتے ہیں، چلیں میں آ جاتا ہوں اس بات پر کہ آپ احسن اقبال صاحب کو کر رہے ہیں، اور یہ پروونشل ایڈمنسٹریشن ٹو ڈسکریج انڈیو پروفیٹیئرنگ، منسٹر فار پلاننگ نے جو نیشنل پرائز کنٹرول مانیٹرنگ میٹنگ بلائی، اس کا آپ حوالہ بھی دیتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن سٹیٹس جو پچھلے فیصلے کیے گئے، پرائز کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، مہنگائی ہو گئی. لیکن آپ جو لیڈر ہے نا، جو سیڑھی ہے، اس پہ تیسرے چوتھے پانچویں شخص کے پیچھے جا رہے ہیں. اس سیڑھی کے سب سے اوپر شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں، اس کے نیچے اسحاق ڈار صاحب کھڑے. ان کا آپ ذکر نہیں کرتے جو بنیادی طور پہ بڑے ذمہ دار ہیں اس تمام مہنگائی کے. آپ صرف احسن اقبال کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو سب سے پہلے یہ بات بتانا چاہتا ہوں جی کہ چیئر پرسن جو ہیں نیشنل پرائز کنٹرول اور مانیٹرنگ کمیٹی کے، وہ احسن اقبال صاحب تھے. اور احسن اقبال صاحب ان میٹنگز میں جو ان کی اپنی ویب سائٹ پہ موجود ہیں، مختلف پریس ریلیزز، اس میں یہ بتایا جاتا ہے، اگر آپ اٹینڈنس دیکھیں وہ بھی وہاں ذکر کیا ہوا ہے، وہاں پر منسٹری آف فائنانس کا نمائندہ موجود ہے. تو ڈائریکشن تو انہوں نے دینی تھی فائنانس کو، نہ کہ فائنانس نے ان کو دینی تھی. لیکن تو انہوں نے جو اقدامات کیے، ایک منٹ مجھے جواب تو دینے دیں. جو انہوں نے اقدامات کیے ان پریس ریلیزز میں وہ بھی ہیں. اگر وہ اقدامات آپ سمجھتے ہیں کہ کافی ہیں، مثلا آج کل وہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی تو میرا دور دور تعلق کوئی نہیں ہے، یہ تو اور وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہے. انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کا ذکر کیا، ایکسچینج ریٹ کا ذکر کیا. بھلے ہوگا ایسا، انشاءاللہ میں آئندہ آ کے یہ بتاؤں گا بھی کہ یہ مہنگائی کیسے ہوئی اور اس کا کون ذمہ دار ہے، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ بیانیہ کیا ہوتا ہے اور ریسرچ کیا ہوتی ہے اور محنت کیا ہوتی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قبل از وقت کہ میں اس طرف جاؤں، انہوں نے جو ان پریس ریلیزز میں، ان میٹنگز میں، اور وہ لاتعداد ہوئی ہیں، جو انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے کہ ڈائریکشن دی ہے کہ آپ یہ کریں، منسٹری آف انڈسٹریز کو، کمپٹیشن کمیشن کو، فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو، منسٹری آف فائنانس کو، سارے وہاں پر موجود تھے جی. فوڈ سیکورٹی، پروونشل گورنمنٹس موجود تھی، سب آپ دیکھیں تو صحیح نا، اٹینڈنس تو دیکھیں نا. تو اس میں انہوں نے ڈائریکشن دینی تھی. وہ جو ڈائریکشن انہوں نے دی ہے، انہوں نے ان چیزوں کا ذکر کیا.
تو یہ کیوں ان کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا کہ یہ مہنگائی کو اس طرف نہیں لے جانا چاہتے تھے جہاں اس کا اصل فرق پڑ سکتا تھا؟ شہباز شریف صاحب ذمہ دار نہیں ہے یا شہباز شریف بھی ذمہ دار ہے؟ شہباز شریف صاحب کیسے ذمہ دار ہیں؟ انچارج تو سر آپ نے جب حکومت ٹیک اوور کی پی ایم ایل این نے 172 پہ ڈالر تھا 330 پر گیا. ایک وقت جو مارکیٹ کا ایکسچینج ریٹ تھا وہ 330 پلس پر بھی گیا. 160 پر پیٹرول لیا, وہ 160 کا پیٹرول 320 روپے تک بھی گیا ہے. مطلب زیادہ 300 پلس کر لیں اس کو, جدھر بھی آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں. جو ہی پیٹرول ڈبل ہوگا, ڈالر ڈبل ہوگا, آپ کی مہنگائی آٹومیٹکلی ڈبل ہوگی. آپ نے آئی ایم ایف کی کنڈیشنز مانی, بجلی مہنگی کی آپ لوگوں نے, اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ظاہر مہنگائی ہوگی. گیس مہنگی کی, ڈائریکٹ امپیکٹ مہنگائی ہوگی. سو مہنگائی تو ان بڑے فیصلوں سے بھی ہوئی جو بڑی سطح پر بیٹھے لوگوں نے کی, جو شہباز شریف صاحب تھے, مفتاح اسماعیل تھے, بعد میں اسحاق ڈار جو کہتے تھے میں دیکھ لوں گا آئی ایم ایف کو. یہ فیصلے تو انہوں نے بھی کیے. سو آپ 20% فرق سے ذمہ دار ٹھہرا دیں احسن اقبال کو مہنگائی کا, 80% ذمہ دار تو یہ 2 لوگ ہیں یا 3 لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے جی. بات یہ ہے کہ اگر وہ ساری چیزیں مہنگائی کا سبب بن رہی تھی تو نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کوئی چھوٹا لیول نہیں ہے. پلاننگ کمیشن جو ہے, اگر آپ پاکستان میں رولز آف بزنس پڑھیں 1973 کے, اس میں ان کے فنکشنز سارے لکھے ہوئے ہیں. یہ ان کا کام تھا اوور آل اکنامک کوآرڈینیشن, اس میں پرائس کا بھی ذکر ہے اور یہ اس کے چیئرپرسن تھے. تو اگر فرض کریں یہ معاملات تھے کہ ایکسچینج ریٹ نہیں کنٹرول میں آ رہا, تو انہوں نے کیا اقدامات دیے ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول میں لانے کے لیے؟ یہ بات کرتے نا پھر وہاں پر. اگر ان میں کوئی صلاحیت تھی, اگر ان میں کوئی نالج بیس تھا, جو آج ان کو یاد آ رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کے ذریعے اور بین الاقوامی قیمتوں سے, تو اس میں تو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا. اس کا مطلب ہے وہاں پر وہ لوڈو کھیل رہے تھے, کیا کر رہے تھے؟ ہو سکتا ہے لوڈو بھی کھیل رہے ہو, لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ شہباز شریف ذمہ دار نہیں ہے, اسحاق ڈار ذمہ دار نہیں ہے, تو یہاں پہ آپ کا باعث سامنے آتا ہے کہ آپ کا جھکاؤ اسی بات کی طرف ہے کہ احسن اقبال واحد ذمہ دار ہے, جبکہ اس کی ذمہ داری تو پوری حکومت کو اٹھانی پڑے گی. بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ پورے پاکستان میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی اور محکمے میں, چاہے وہ فائنانس ہے, چاہے وہ کوئی بھی محکمہ ہے, پہلے یہ میٹنگ فائنانس منسٹر چیئر کرتا تھا. یہ سوچ سمجھ کے احسن اقبال صاحب کو ٹرانسفر کی گئی. جب سے وہ آئے تو مہنگائی چھت میں سے پھٹ کے چل گئی. اب مجھے تو پتا ہے مہنگائی کیوں چھت میں سے پھٹ کے گئی, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کی کمپیٹنس صرف اتنی ہے کہ انہوں نے اس جو اقدامات اس میں کیے ہیں, تو پھر پاکستان تو تباہی کے دائرے پہ کھڑا ہے. سو آپ کا خیال ہے ان کو دوبارہ وزیر نہیں بنانا چاہیے؟ نہیں, قریب نہیں جانا چاہیے ان کو اکانومی کے اور ان چیزوں کے. اگر ان کا یہ آؤٹ پٹ ہے تو کس چیز کا وزیر بنائے پھر ان کو؟ وزیر تو انہوں نے بننا ہے. بہت مجھے بالکل ضرور بنائے جی, ہر چیز کا بنا دیں, وہاں بھی یہی حال ہوگا. تو اس کا مطلب میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں, چلے اگر آپ لیٹ سے ان کو ہم خیر ہیلتھ ایجوکیشن کا کیا بنائیں, وہ بھی بڑی اہم جگہ ہے, آئی ٹی بہت اہم ہے, میں سوچ رہا ہوں کوئی غیر اہم وزارت میرے ذہن میں, پوسٹ آفس کا بنا دیں. پتہ نہیں ڈاک پھر پہنچے گی نہیں پہنچے گی, یہ تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں. تو آپ کو تو اس کا دیکھیں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ان کی ذات سے اعتراض ہے. آپ کہتے ہیں ڈاک بھی خراب ہو جائے گی اگر احسن اقبال وزیر بن گئے پوسٹ آفس کے. نہیں, ایپٹیٹیوڈ کا پتہ ہے نا جی. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسے بہت سارے ہیں, لک بزی ڈو نتھنگ, LBDN. پروفیسر صاحب آپ کہہ رہے ہیں باتیں زیادہ کرتے, آتا جاتا کچھ نہیں ہے ان کو. آپ کے سامنے ہے جی, پاکستان میں 1947 کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کا سب سے سٹرلنگ ریکارڈ ہے مہنگائی کو کم کرنے کا. اگر آپ پچھلے ادوار کی 3 حکومتیں دیکھیں, ان کا موازنہ کریں باقی جماعتوں کے جو حکومتیں نہیں ہیں, تو پاکستان مسلم لیگ نون 100% جیتی ہے, انہوں نے بہتر کارکردگی کی ہے. لیکن ادھر آ کے جو ہے اور وہاں اقدامات بھی کوئی نہیں کر رہے, ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی. یعنی پریزنٹیشنیں لے رہے ہیں کمپٹیشن کمیشن سے, انالیسس ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اور اقدامات آپ دیکھیں کیا ہیں. اس کا مطلب ان کو پتہ ہی نہیں تھا, یا وہ فضول میں میٹنگیں لے رہے تھے صرف دکھانے کے لیے کہ میں میری آنیاں جانیاں دیکھو, رزلٹ نہ مینوں پوچھو. دیکھو آنیاں جانیاں اگر آپ جیسے خود کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کا مطلب وہ جو ٹیم کا نعرہ لگتا ہے مسلم لیگ نون میں, ٹیم ہمارے پاس ہے, فارغ ہی ٹیم ہے ساری. آپ کے سامنے آپ ان سے پوچھیں نا جی, وہ تو کہتے ہیں کہ میرا تعلق ہی کوئی نہیں تھا. پہلے یہ تو مانے نا کہ انہوں نے یہ چیئرپرسن تھے اور انہوں نے یہ میٹنگز کی اور ان کے پاس اقدامات کا فقدان تھا, اور یہ سمجھ نہیں سکے کیونکہ وہاں پر انہوں نے تو بات ہی نہیں کی. کیوں یہ میٹنگز کر رہے تھے لوگوں کو بیوقوف؟ نہیں, ایک منٹ کے لیے, یہ اگر ان کے پاس اختیار کوئی نہیں تھا اور ان چیزوں کا, تو یہ میٹنگز یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کر رہے تھے. چلیں یہ بات میں احسن اقبال صاحب کو کوشش کروں آ جائیں, لیکن اب میں آپ سے ایک بنیادی سوال پوچھنے لگا ہوں جس کے بعد میں سیاسی سائڈ پہ آؤں گا. فائنانس
جب جو فائنانس منسٹر تھے مفتاح اسماعیل، ان کے خلاف اپنی پارٹی خصوصاً اسحاق ڈار صاحب نے آرٹیکلز لکھوائے اور کہا کہ ناکام ہے. ڈار صاحب آئے تو مفتاح اسماعیل کہتے ہیں یہ ڈارنامکس، اور آپ کو پتا ہے ڈار صاحب بھی ناکام ہے. سو نہ فائنانس منسٹر آپ کے پاس ہے، جو پلاننگ کا وزیر ہے وہ ناکارہ ہے، اور کوئی وزیر آپ کے پاس ہے نہیں. پھر ٹیم کے نعرے کس چیز کے لگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ٹیم تو ہے ہی نہیں مسلم لیگ نون کے پاس. آپ کے اپنی پارٹی کے تمام تر دلائل کے مطابق جو ایکسپرٹ وزیر ہیں وہ اصل میں ایکسپرٹ نہیں ہیں، نکمے ہیں، نیلے ہیں. آپ مفتاح صاحب کی بات میرے ساتھ منسوب نہ کریں، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت چیئرمین انچارج تھے، میں تو ان کی کارکردگی پہ تنقید کر رہا ہوں. اور دوسری میں نے تنقید کی ہے ہماری انفارمیشن سائٹ کے اوپر، ہماری پارٹی کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پائی اپنا بیانیہ. اگر احسن اقبال صاحب کمیونیکیشن کی طرف آتا ہوں، ایک منٹ اس کو رکھیے گا، ایک منٹ. اگر احسن اقبال صاحب کا یہ ماننا ہے کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے، جو کہ آگے جا کے میں بتاؤں گا کس وجہ سے ہوئی ہے، یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے، نہ یہ ختم ہونی ہے. اس کے چیز کا پاکستان کی عوام حل مانگ رہی ہے. اور اگر ہمارے پاس کریڈیبل، بلیویبل، ایک امپلیمنٹیبل پلان نہیں ہوگا تو آپ کو پھر ووٹ مانگنے کے لیے جو ہے لوگ تو 70%، 80% لوگ تو نمبر 1 ایشو یہ ہے. سر آپ بیچیں گے تو وہ دانیال صاحب جو آپ بیچ سکیں گے، کیا بیچیں گے آپ؟ 172 کے پر ملا ڈالر اگر آپ 330 پہ لے کے جائیں گے تو آپ کیا بیچ سکتے ہیں وہاں پر؟ اگر جیسا آپ نے کہا مہنگائی اگر گوز تھرو دا روف تو آپ بیچتے تو وہی ہے جو سیلیبل ہوتا ہے. تو ان میٹنگز میں اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے تھا نا کہ ڈالر اوپر کیوں گیا ہے اور اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے. سب سے پہلے تو بات یہ ہے جب احسن اقبال صاحب نے یہ عہدہ سنبھالا اور یہ نیشنل پرائز کنٹرول کے انچارج بنے، اگر ان کا یہ ماننا ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ مہنگائی کی ہے تو وہ ڈاکیومنٹ کدھر ہے، وہ انکوائری کدھر ہے، وہ کیا سبب ہے اسپیسیفکلی ہمیں بتائیں کہ پی ٹی آئی نے کیسے مہنگائی کی، وہ کہاں ہے اسٹوری؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ ٹوٹل فیلئر ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں مہنگائی اصل میں پی ٹی آئی نے نہیں کی، نون لیگ نے کی ہے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو مہنگائی ہوئی ہے وہ تو میں آگے جا کے بتاؤں گا، لیکن فی الحال جو ان کے پاس عقل ہے وہ تو ہم دیکھ لیں نا. تو آپ بعد میں جا کے بتائیں گے کہ انہوں نے کیسے مہنگائی کی. ویسے لگ رہا ہے آپ دھمکی دے رہے ہیں کہ میں آپ کی دھمکی لگ رہی ہے کہ اگر آپ نے میرا مسئلہ حل نہ کیا تو آگے جا کے پھر میں سارا کچھ آپ کے متھے لگا دوں گا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میں کہوں گا کہ میں آگے جا کے یہ بتاؤں گا کہ مہنگائی کیسے ہوئی اور کون ذمہ دار ہے. صرف یہ نہیں، میں یہ بھی بتاؤں گا اس سے مستفید کون ہوا ہے. اچھا، اس کے بینیفیشریز بھی ہیں؟ جی بالکل ہے. آپ کو پتہ ہے مہنگائی ہوتی نہیں ہے، مہنگائی کی جاتی ہے، اور اگر کی جا رہی ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی اس کا بینیفیشری ہے تو پھر کی جاتی ہے. انٹرسٹنگ. رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا دانیال عزیز ہمارے بھائی ہیں، ایک صوبائی حلقے کے ایک ٹکٹ کے اوپر ایک ایسی ناراضگی کہہ لیں یا غصہ کہہ لیں، وہ پوری پارٹی کے اوپر پریویل کرنا چاہتے ہیں. اگر یہی وجہ تھی، احسن اقبال صاحب کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی تھی، مریم اورنگزیب کی وجہ سے میڈیا پر مشکل آ رہی تھی، 16 ماہ دانیال عزیز کیا کرتے رہے؟ جی اس میں پچھلے 16 مہینوں کو تو چھوڑیں، پچھلے 5 سال سے میں تو دیوار میں اپنا سر مار کے پیٹ کے اپنی جماعت کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے عمران خان کی جو تباہی مچا دی ہے، جو اس نے مہنگائی کر دی ہے، اس کے اوپر ہمیں کچھ نہ کچھ میڈیا اسٹریٹجی بنا کے لوگوں کو تک اس کی پذیرائی کرنی چاہیے. اگر ہم نے نہ کی تو یہ معاملہ جو ہے بگڑتا چلا جا رہا ہے. اور اسی طرح ہوا کہ عمران خان صاحب زیرو سے ہیرو بن گئے ایک ہفتے میں، صرف ایک ہفتے میں، کیونکہ ہماری میڈیا اسٹریٹجی کوئی نہیں تھی. ہم مکمل طور پر فیل ہو گئے تھے اس 3 سال میں. یہ تو روز ایک ایسا بلنڈر کرتے تھے پی ٹی آئی والے کہ ٹرے اور پلیٹ میں رکھ کے ہمیں دے رہے تھے کہ یہ لیں، ہمیں ہمارے سر میں جوتے. اور فائنلی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا پاکستان بچانا پڑا، دیوالیہ نکل گیا پاکستان کا. یہ کہانی ہم نے کہاں بتائی ہے کہ عمران خان نے کیسے دیوالیہ نکالا؟ اگر تو اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان بچایا، صرف عمران خان کے کیس میں بچایا یا آگے بھی بچانا چاہیے ان کو؟ میرا خیال میں وہ تو دن رات گوشہ ہے اس معاملے میں. لیکن کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میڈیا فیلئر تھا. اور اس 16 مہینے کے دوران بھی میں جب ہسپتال میں تھا، جو لوگ مجھے ملنے آتے تھے پاکستان مسلم لیگ نون سے، کوئی سینئر تھا کوئی جونیئر تھا، میں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. میں تو رو کے ان کو کہا ہے کہ معیشت کا کچھ کر لیں، معیشت کا کچھ کر لیں، مہنگائی کا کوئی بیانیہ بنا لیں، ہماری کمیونیکیشن اسٹریٹجی نہیں ٹھیک ہے، یہ ہمارے پہ الزام لگ رہا ہے، ہمارا قصور نہیں ہے، اس کو ٹھیک کریں خدا کے لیے. میں اب کیسے اور میں کیا کہتا ہے ان کو؟ یہ سب کو وہ گواہ موجود ہیں، وہ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ایک بات بتائیں ویسے دانیال صاحب، شوکاز مل گیا آپ کو؟ سیاسی بات پوچھنا آپ سے. نہیں ابھی تک نہیں ملا مجھے. ایسا میں لاہور میں ہوں، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہاں بھیجا انہوں نے. یہ پھر پاکستان پوسٹ سے آیا ہوگا. چلیں جہاں بھی ہوگا، جب ملے گا تو میں بتا دوں گا.
کیا وجہ ہوئی؟ میں ویسے یعنی فار یور انفارمیشن آلسو آئی ایم شیور یو نو، جب مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ تھے آپ کی پارٹی کے، حنیف عباسی نے کہا ٹافیاں بیچنے والے کو وزیر بنا دیا، عابد شریعلی نے کہا اس نے ہماری سیاست ختم کر دی، ہم تو باہر جانے کے قابل نہیں تھے، کوئی شو کاز نہیں ہوا۔ ڈار صاحب نے سب کچھ کیا مفتاح کے خلاف، کچھ نہیں ہوا۔ ڈار صاحب وزیر خزانہ بنے، مفتاح اسماعیل نے کیا، کیبنٹ میٹنگ میں یہ کہا وزیر اعظم نے کہ شو کاز کریں، کسی نے شو کاز نہیں کیا۔ شاید خاقان عباسی نے کہا اللہ لوگوں نے شکر کیا کہ یہ حکومت نے جان چھوڑی ہے، پی ڈی ایم گورنمنٹ نے، کوئی شو کاز نہیں ہوا۔ یہ دانیال عزیز کو شو کاز کیوں کیا گیا؟ وہ جی یہ جو بھی نواز شریف صاحب کا لوئلسٹ ہے نا، ان ساروں کو شو کاز ملا ہے۔ جوید لطیف کو شو کاز ملا ہے، چودھری تنویر کو شو کاز ملا ہے، مجھے شو کاز ملا ہے۔ یہ ایک خاص جمکٹ ہے ہماری جماعت میں جو کہ لک بزی ڈو نتھنگ ہے، اور جماعت کی سیاسی ساکھ کو جو ہے اتنی بڑی ٹھیس پہنچ گئی ہے، اور بجائے کہ اس چیز کا جواب دیں وہ اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ میرے جیسوں کا منہ بند کروائیں، اور یہ مہنگائی تو کہیں چلے نہیں جانی ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ آپ یہی ڈیفلیکشن دیکھ لیں، اور جی یہ ناروال کا ایشو ہے، اور جی یہ ٹکٹ کا ایشو ہے، اور جی دانیال صاحب کو پارٹی کے اندر بات کرنی چاہیے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مہنگائی پہ نہیں بات کرنی۔ آپ ان سے نہیں، آپ ان سے پوچھیں نا، یہ جو آپ دیکھیں نا، لیٹس بی آنےسٹ، جو پچھلے میں نے بیان ابھی بھی آپ نے جو مختلف شارٹس چلا رہے ہیں لوگ، وہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میرا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ ان سے کوئی نہیں پوچھ رہا۔ کیوں نہیں پوچھ رہا؟ آپ لوگوں کے پاس ہے ساری ڈاکیومنٹیشن، سب کچھ ہے، تو وہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہیں نا کہ جی میرا قصور کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ الٹا کہہ دیں گے جی دانیال صاحب پی 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 کا بیانیہ دے رہے ہیں، اور بھائی مہنگائی کا جواب دیں۔ یہ بتائیں دانیال صاحب، مریم نواز کی ساری ٹیم تو لگ رہا ہے ایسے مشکل میں ہے، محمد زبیر کے بارے میں سنا سائیڈ لائن ہو گئے ہیں، دانیال عزیز کو شوکاز ہو گیا ہے، طلال چودھری کو ٹکٹ نہیں مل رہا، سوائے مریم اورنگزیب کے تقریباً آپ لوگوں کا وہ جو گینگ ہوتا تھا 2014-15 کا، وہ سارا گینگ مشکل میں کیوں آج کل؟ میں تو کسی مشکل میں نہیں ہوں، باقیوں کا مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اپنا بتا سکتا ہوں کہ یہ جو مہنگائی کا ایشو ہے، اگر ہم نے اس کو افیکٹولی ہینڈل نہ کیا تو یہ ہماری پارٹی کی ساکھ کو بہت بڑی ٹھیس پہنچ جائے گی۔ اور اس کو ہینڈل کرنے کے لیے جو لوگ ذمہ دار تھے، اگر یہ نشاندہی نہ ہو کہ وہ اس کام میں قاصر تھے یا ان کے پاس کوئی سولوشنز نہیں ہیں اور ان کے پاس افیکٹو بیانیہ یا کمیونیکیشن اسٹریٹجی نہیں ہے، تو پھر اس چیز کو جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے، تو میں بھی تو اسی بیڑی میں سوار ہوں نا، میں بھی تو اسی کے لیے دعا گو ہوں۔ تو میری کچھ تجویزیں ہیں، تو میری تمام بہترین کوششوں کے باوجود وہ کوئی پذیرائی نہیں حاصل کر سکی۔ سر میرا ہر سیاسی سوال آپ اس طرف لے جاتے ہیں، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ زبیر صاحب بھی مشکل میں، طلال چودھری صاحب کا ٹکٹ ہینگنگ ان دا بیلنس، یور مجھے تو لگتا ہے ابھی آزاد الیکشن لڑیں گے۔ نہیں، میں تو وہی کروں گا جو پارٹی کہے گی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارٹی اگر آپ کو کہتی ہے کہ اویس قاسم کے بغیر الیکشن لڑے، احمد اقبال آپ کے ونگ مین ہوں گے چھوٹی سیٹ پر، پھر بھی لڑیں گے نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن؟ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کاشف صاحب، جدھر آپ میری باری آتی ہے نا تو آپ کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ میں وہ شخص ہوں جس نے عدلیہ نے نوٹس بھیجا اور انہوں نے کہا کہ آپ لگا تھا، ویسے اگلا سوال تھا میرا یہ، ویسے ایک منٹ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے معافی، جس نے بھی فیصلہ کیا، بہرحال یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے معافی نہیں مانگنی، تو میں نے ہنس کے اپنا کریئر جو ہے داؤ پہ لگا دیا۔ احسن اقبال صاحب کو بھی عدالت نے کہا معافی مانگے، انہوں نے 5 دفعہ لکھ کے معافی مانگی ہے، تو پھر ان کا جو کنٹمپٹ جو ہے نا وہ ایویکویٹ ہوا ہے۔ پارٹی سوال بھی یہی فریم کرنے لگا تھا کہ 2 لوگوں نے معافی نہیں تھی مانگی، ایک نے مانگ لی تھی اس وقت میں جی، صرف میں نے نہیں مانگی تھی، طلال چودھری نے بھی نہیں مانگی تھی، صرف میں نے نہیں مانگی تھی، ریکارڈ چیک کریں۔ اچھا، انہوں نے وہ ریگریٹ کا لفظ استعمال کیا، تو کہتے ہیں اپولوجائز کا لفظ استعمال کریں، مجھے اگر یاد پڑتا ہے ٹھیک سے۔ چلے، یو ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن دس۔ چلے، میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ صرف آپ نے معافی نہیں مانگی، لیکن انہوں نے، پارٹی نے کیا کیا آپ کے لیے؟ آپ منسٹر آف اسٹیٹ، آپ کی کرسی خالی تھی، آپ نے حلف نہیں لیا، آپ نے کہا میں فیڈرل منسٹر رہا ہوں، میں منسٹر آف اسٹیٹ کا حلف نہیں لوں گا، پارٹی نے آپ کو منسٹر بنایا، آپ کی جگہ آپ کی اہلیہ کو سیٹ دی۔ یو تھنک پارٹی نے آپ کو ری پے کیا اس طرح؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے انہوں نے اس اہل سمجھا کہ میں منسٹری چلا سکتا ہوں، تو انہوں نے مجھے بہت اہم منسٹری دی۔ وہ اتنی اہم منسٹری ہے کہ آج کل صرف اسی کا چرچہ ہے پوری معیشت کے حوالے سے، لیکن مجھے وقت بہت کم ملا، اس میں میں اپنا جو کارکردگی ہے وہ اس طرح سے نہیں سامنے لا سکا جس طرح سے میں لانا چاہتا ہوں۔ مجھے ملے 11 مہینے تھے،
اور اس کے بعد جو جہاں تک میری وائف کا تعلق ہے وہاں پر تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کوئی ایسی غلط بات ہوئی ہے، کیونکہ ان کو لوگوں نے بھرپور ووٹ دیے. آپ کو پتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا اس کے 50,000 ووٹ تھے اور میری وائف کے جو ہے نا 1,00,000 اور 15,000 ووٹ تھے. اور آپ بیچ میں ایک آزاد امیدوار بھی تھے جنہوں نے 70,000 ووٹ لیے. ہاں جی وہ بالکل ہوں گے، لیکن پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں فی الحال. چلے جی بالکل ٹھیک ہے. سر یہ بتائیں مریم اورنگزیب سے آپ کا کیا پرابلم ہے؟ یہ مریم اورنگزیب سے بہت سے لوگوں کا پرابلم ہے اس وقت پارٹی میں آپ کی، کیوں؟ میرا تو مریم اورنگزیب کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، میں نے تو ان کے ساتھ کافی دیر میڈیا سیل میں کام کیا ہے، لیکن مجھے ناٹ ویری ہیپیلی آئی ہرڈ. آپ کے تو اس ٹائم بھی بڑے پھڈے ہوتے تھے میں نے سنا. نہیں بالکل بھی نہیں ہوئے، کبھی بھی نہیں ہوا، آج بھی نہیں ہے. میرا پرابلم پالیسی کے ساتھ ہے، میرا کسی فرد میری تو ایسے اقبال صاحب کے ساتھ بھائیوں والا تعلق ہے، کوئی ایسی بات نہیں. وہ تو نظر آ رہا ہے ابھی. ہاں جی کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن پالیسی جہاں آتی ہے جہاں جماعت کی تباہی کا باعث بنے گا کوئی، تو میں تو اس کی نشاندہی کروں گا. پہلے اندر کروں گا، وہ نہیں ہو سکے گی تو پھر آخرکار یہی بات ہوگی جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. یہ بتائیں مریم اورنگزیب فار ایگزامپل آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا بڑا اچھا تعلق رہا، کیا پارٹی کو نقصان پہنچایا انہوں نے کسی طرح؟ وہ تو آپ کی پارٹی کے گروپس ہیں، آئی ایم شیور جب آپ پڑھتے ہوں گے کہ ملیا میٹ کر دیا، چھا گئیں، نیازی کو یہ کر دیا، فلانے کو یہ کر دیا. میں نے تو سنا اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں ہر وقت گروپ میں. دا کوئین پریویلز آلویز. آپ جو پاکستان میں مختلف نجی اداروں نے سروے کیے ہیں، ایک نہیں بار بار آ رہے ہیں، آج کل بھی آ رہے ہیں، آج سے پہلے بھی آ رہے ہیں، ان میں آپ دیکھیں آپ حیران ہوں گے کاشف صاحب یہ بات سن کے. ایک ادارہ ہے گیلپ، میں ویسے ہی آپ کو اتفاقاً یہ بات بتا دیتا ہوں. جس وقت عمران خان صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس میں برطرف کر دیا گیا آئین کے مطابق، تو اس وقت انہوں نے ایک سروے کیا. آپ کو پتا ہے کہ 60% سے زیادہ جو پاکستانی انٹرویو ہوئے تھے یہ سائنٹیفک سروے ہیں، یہ گپ شپ نہیں ہے کہ مائک لے کے کوئی چونک میں کھڑا ہو گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کا کیا خیال ہے. یہ سائنٹیفک نہیں ہوتا. سائنٹیفک سروے وہ ہوتا ہے جس میں پراپر آپ سیمپل لیتے ہیں، جو کہ جس میں بائس نہیں ہوتا. تو اس میں 60+ % آف پاکستانی سیڈ کہ عمران خان کو نکالا گیا ہے مہنگائی کرنے کی وجہ سے. اور آج عمران خان کی اپروول ریٹنگ میں نے سنا 67% کے قریب. آج تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیونیکیشن اسٹریٹجی کا فلا ہے یہ؟ بالکل میں کہہ رہا ہوں، برملا کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، ہے یہ ٹھیک. لیکن کیا کریں، وہ جو منجن بیچنے کے لیے آپ نے ان کو دیا ہے وہ منجن وہی بیچیں گے نا. جب دیکھیں جب تک آپ لوگ اپوزیشن میں تھے اٹ واز ایزیئر ٹو سیل، ایک آسان سیل تھا اس وقت بیانیاں. بعد میں جب آپ $330 پر لے جائیں گے، مہنگائی کے حالات ہوں گے، کوئی بیچے گا کیا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، منجن تو دینا تھا احسن اقبال صاحب نے اور بیچنا تھا مریم اورنگزیب صاحب نے. کوئی نہیں. سو آپ کہہ رہے دونوں کامیاب ہو گئے. انڈیپینڈنٹ ریسرچ یا انہوں نے یہ اپنی انڈیپینڈنٹ ریسرچ کرتے، ان کا بھی تو ذمہ داری ہے نا. کیوں نہیں کی؟ نالج بیس نہیں ہے، انفارمیشن نہیں ہے، تو یہ پرابلم ہے نا. اس کو انکمپیٹنس کہتے ہیں عام زبان میں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم اورنگزیب بھی انکمپیٹنٹ ہیں اور دانیال عزیز بھی انکمپیٹنٹ ہے؟ نہیں، دانیال عزیز تو انکمپیٹنٹ. سوری معافی چاہتا ہوں، احسن اقبال انکمپیٹنٹ ہے. میں معافی چاہتا ہوں، یہ مجھے معاف کر دیں، میرے سے بھی غلطی ہو گئی. انسان دانیال عزیز آپ کی خواہش ہوگی کہ دانیال عزیز انکمپیٹنٹ ہو. دانیال عزیز نے احسن اقبال بھی، چلے لیٹ می ریفریز دا کوسچن کہ احسن اقبال بھی انکمپیٹنٹ ہے اور مریم اورنگزیب بھی انکمپیٹنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پبلک کی مائنڈ میں نون لیگ کے بارے میں جو پرسپشن ہے کہ یہ مہنگائی ہم نے کی ہے، یہ بالکل ان کے فیلئر کی وجہ سے ہے. سو دونوں کے آنے والے دنوں میں آپ کو ثابت بھی ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. مجھے بتائیں ان میں سے عقل مند کون ہے وزیر کے طور پہ جس کو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ وزیر کام کا جو پچھلی حکومت میں رہا؟ میرے لیے تو سارے مجھے تو دیکھیں، میرا وزیروں کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے، نہ ہی احسن اقبال صاحب کے ساتھ ایشو ہے. میں کمپیٹنس کی بات کر رہا ہوں کہ کون سا بندہ آپ کو کمپیٹنٹ. میری عرض سن لینا. میرا ایشو کیا ہے کہ جب ایک سروے آ رہا ہے بار بار اور ہمیں بھی اپنے حلقوں میں پتہ چل رہا ہے کہ لوگ مہنگائی سے مٹ گئے ہیں، مہنگائی سے پس گئے ہیں، پامال ہو گئے ہیں، اور سروے بتا رہے ہیں کہ 70% آف دا پیپل ہو آر ووٹنگ ان کا ایشو نمبر 1 مہنگائی ہے، نمبر 2 بے روزگاری ہے، اور اس کے اوپر ہمارا بیانیہ ہی کوئی نہیں ہے. جو لوگ ان عہدوں پہ فیض تھے ان کے پاس کہنے کوئی کچھ نہیں ہے، تو پھر دانیال عزیز حرکت میں آ جائے گا. وہی تو رانا صلی اللہ کہتے پہلے کیوں نہیں حرکت میں آیا بھائی؟ یہ بیانیہ تو پہلے سے پٹ رہا ہے. عمران خان کی اپروول ریٹنگز تو جب آپ حکومت میں تھے تب سے بہت زیادہ تھی. آپ تو اس ٹائم نہیں بول رہے. میں آپ کو جو ہی ٹکٹ کا مسئلہ پھنسا ہے اور آپ بول رہے ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب کا بھی میں نے آج ایک شارٹ سنا، مجھے کسی پروگرام میں انہوں نے سنوایا
میں ان کو شاید معلوم نہیں ہے. ظاہری بات ہے ان کی اپنی بڑی مصروفیات ہیں, رانا ثناءاللہ صاحب کی بھی اپنی بڑی مصروفیات ہیں, یہ ان کا شعبہ نہیں ہے. میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر ٹیکنیکلی, میں تو اکنامکس میں ٹرینڈ ہوں, میرا بیچلرز بھی اکنامکس میں ہے, میرا ماسٹرز بھی اکنامکس میں ہے, میں تو بہت اسٹوڈنٹ ہوں, 30 سال میں نے صرف پاکستان کی اکنامکس پڑھی ہے, یہ گورننس اور سیاست تو باقی بعد میں آئی ہیں. سو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ ان کو معلوم ہوگا. دوسرا, چونکہ وہ شعبے کے ساتھ منسلک نہیں تھے, ان کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے کتنا اپنا سر پیٹا ہے اپنی جماعت کے ساتھ. نہ وہ کمیونیکیشن کے ساتھ منسلک ہیں, نہ انفارمیشن کے ساتھ, نہ وہ اکانومی یا منسٹری آف پلاننگ کے ساتھ منسلک ہیں. تو یہ تو میں نے اپنی جماعت میں ہی بات کرنی تھی, تو میں نے لاتعداد کیا. ان ساروں کو ابھی یاد آ رہا ہوگا کہ یار یہ بڑا پیٹتا تھا, اب دیکھو فائنلی کیا ہو گیا. آپ میں کسی سے بات کر رہا تھا, انہوں نے یہی بات کی کہ دانیال عزیز پارٹی کے فورمز پر بہت بولے ہیں, خاص کر گروپس کے اندر. یہ بات مجھے بھی کسی نے کہی جو بائی اسٹینڈر, آؤٹ سائڈر ہیں پارٹی کے. آؤٹ سائڈر مطلب اس پورے ایشو سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. لیکن دیکھیں, ٹائمنگ از کریٹیکل. وی نو سیاست از آل اباؤٹ ٹائمنگ. اگر آج یہ ایشو نہ ہوتا, آپ آج شاید پھر بھی خاموش رہتے. مجھے موسٹ لائکلی لگتا ہے آپ خاموش رہتے, لیکن کیونکہ ایشو بن گیا ہے اس وجہ سے آپ اس کو ایشو بنا رہے ہیں, چاہے وہ احسن اقبال کا ایشو ہو, چاہے وہ, مجھے سمجھ نہیں آ رہا مریم اورنگزیب سے آپ کا کیا مسئلہ. مطلب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ مسئلہ ہونا چاہیے کمیونیکیشن کی, کیونکہ بہت سارے لوگ ان سے تنگ ناراض ہیں, تنگ تو نہیں کہوں گا, ناراض ہیں بیکاز آف ویریس ریزنس. میں آپ کا سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ کیوں ناراض ہیں. میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ وہ نہیں ماننا چاہ رہے, آپ کا دل نہیں مان رہا, مجھے چلے میں نے مان لیا اسٹریٹجی کا مسئلہ. میرا ایشو ان کے ساتھ نہیں ہے, میرا ایشو مہنگائی کے ساتھ ہے, مہنگائی کے بیانیے کے ساتھ ہے. میں کیوں اپنی جماعت کے اوپر یہ بات آنے دوں. میں ہوش میں ہوں, میں جاگتا جوندا ہوں. میرے ہوش میں میری جماعت کو آ کے کوئی تہمت لگا دے اور عوام کہہ لے کہ جی ٹھیک ہے انہوں نے ہی کچھ کیا ہوگا, جبکہ ہم انوسنٹ ہیں. اور جو انچارج تھے اس چیز کو سنبھالنے کے لیے, انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے, تو پھر نشانہ تو انہوں نے بننا ہے. یہ ٹکٹیں آپ کہہ رہے ہیں, میں نے تو کبھی کسی کی سفارش ہی نہیں کی, میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا. اور دوسری بات یہ 13 تاریخ کو گجرانوالہ کا ڈیسیجن ہو جانا ہے ٹکٹ کا, ٹھیک ہے. تو یہ تو ڈیفلیکشن آپ کے پاس رہنے نہیں ہے. لیکن آپ جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں, اور میں آپ کے ذریعے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, کوئی بندہ یہ بات نہیں پوچھے گا احسن اقبال صاحب سے کہ یہ جناب آپ کی ویب سائٹ کے اوپر یہ ساری پریس ریلیزز ہیں, آپ اس کے چیئرپرسن رہے ہیں, ان پریس ریلیزز میں مہنگائی کے بارے میں اتنا پتا آ گیا ہے, آپ کو اس وقت نہیں یاد آیا انٹرسٹ ریٹ یا ایکسچینج ریٹ, تو آپ کیا کرتے رہے وہاں پر؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کا تعلق نہیں ہے؟ آپ رولز آف بزنس پڑھ لیں, وہاں پر ان کا تعلق ہے. تو یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ یہ بات آپ نہیں پوچھیں گے. دانیال کا ایم پی آگے آگے ہو, احسن اقبال صاحب بڑے آدمی نے ساڈے کو لاندے ہی نہیں نا, کی کریے. تو آپ اپنی تحقیقات دیں. دکھا دیا کہ وہ میٹنگ شیئر کر رہے تھے, اتنا کر سکتے تھے. نہیں, آپ اپنے 9 بجے کے بلیٹن میں ہر ایک کا کتھا چٹا سامنے لے آتے ہیں, یہ بھی لائیں, بنائیں خبر اس کو. کیوں جھوٹ بول رہے ہیں وہ؟ چلے, اگر میں ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں, پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اپنے آپ کا اپنا مذاق بنا رہے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ 40% کنزیومر پرائس انڈیکس اور یہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے یہ مذاق ہے, جو لوگوں کو شکست و ریخت کر دیا پاکستان کو, مٹ گئے بیچارے غریب, اگر وہ سمجھتے ہیں مذاق ہے تو پھر اللہ ہی ان کا حافظ ہے. جی میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب. آنے والے دنوں میں اس کو ڈیولپ ہونے دیں, آپ کا شو کا جواب دیکھیں گے کہ ملے گا, آپ اس کا جواب دیں گے, پارٹی کے ٹکٹ کا فیصلہ ہوگا, پھر دیکھتے ہیں آپ کی پوزیشن, پھر ہم آپ کو بلائیں گے, پھر لیٹ ویل ٹاک اگین کہ حالات آپ کی سیاست, واٹ ڈیسیژنز یو میک. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک آؤٹ آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی محمد خان صاحب السلام علیکم. السلام کاشف صاحب, ویلکم بیک ٹو یور وائے. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ, اینڈ یو آلسو ویلکم بیک. آپ کے 9-10 منتھوں کے بعد آخر کار آ بھی رہا ہوگا, آپ کو دیکھ کر بھی خوشی ہو رہی ہے, بڑے عرصے بعد آپ کو دیکھا ہے. عمران خان صاحب نے بھی عدالت میں گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ مر جاؤں گا, ڈیل نہیں کروں گا, قوم کو بتا دیں کپتان ڈٹا ہوا ہے. ساتھ میں انہوں نے کہا لندن پلان کا حصہ تھا 9 میں, مذاکرات نہ کیے ہیں نہ کروں گا, اور حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ بھاگ جائیں گے یہ لوگ الیکشن سے. اس پر میں ایک بریف کامنٹ آپ کا لوں گا, لیکن آپ کو پتا کہ آپ کے اوپر الیکشن کمیشن ایک بڑی عقابی نظر سے دیکھ رہا ہے. آپ کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو انہوں نے جس طرح آپ کو کہا گیا کہ الیکشنز دوبارہ کرائیں, آپ نے کرائے. اب مسئلہ یہ کہ اس کے اندر بہت سی, احمد بلال محبوب صاحب نے بھی ٹویٹ کی, انہوں نے کہا کہ بیسک انفو نہیں تھی, ووٹر لسٹ, کینڈیڈیٹ کی کوئی لسٹ نہیں تھی, کوئی اسکروٹنی نہیں ہوئی, بڑے ریڈ فلیگز ریز ہوتے ہیں اس سے. امینڈڈ رولز کے تحت ہوئی ہے, لیکن وہ رولز کا پتہ نہیں کیا کہاں ہے. وہ آپ کی نیشنل کونسل نے کرنا تھا انتخاب, اس کا کوئی باضابطہ اجلاس نہیں ہوا. یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ نے
وہ الیکشن کمیشن جو کو خرابی ڈھونڈنے کو تیار بیٹھا اس کے ہاتھ میں آپ نے ایک اور خرابیاں یہ کر کے پکڑا دی کہ وہ کہے گا کہ سر یہ کون سے الیکشن ہے, کس طرح کا الیکشن ہوا پارٹی کا. بہت شکریہ کاشف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. اس میسج کے ساتھ کہ ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے, یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو کسی کاز کے لیے کھڑا ہے, چاہے ہماری جماعت میں یا کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں. اگر آپ ایک کاز کے ساتھ کھڑے ہیں, اگر آپ سچے ہیں اور آپ حق ہیں, اللہ آپ کی مدد کرے گا. اگر آپ کسی غلط کام میں انوالو نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر ہی دیتا ہے, آپ کو آسانی آ جاتی ہے. دیکھیں, عمران خان صاحب نے ایک مشکل صورتحال میں جو ہے ہماری جماعت نے ایک سخت فیصلہ عمران خان نے کیا ہے. میرے خیال میں میری تو آپ کی تو بھی اسٹڈی ہے, میری تو یاداشت میں نہیں ہے کس بڑے لیڈر نے ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں اپنے آپ کو مائنس کر کے اور اپنی جماعت کو انہی کے ایک عارضی طور پر مائنس کر کے اپنی جماعت کو اپنے الیکشن سمبل کو اپنی ساری یوتھ کی ایک موومنٹ کو بچایا ہے. بڑی قربانی عمران خان نے دی ہے. وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے, اس کے علاوہ چارہ شاید آپ کے پاس تھا نہیں کوئی اور کرنے کا, لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ جس طرح الیکشن کمیشن نے اسکروٹنائز کیا آپ کے الیکشن کو, پچھلے والے کو, آپ نے ایک اور موقع دے دیا اسکروٹنی کرنے کا. دیکھیں کاشف صاحب, وی آر ریڈی ٹو فیس اینی تھنگ. اگر انہوں نے ہمیں جو ہے الیکشن نہیں لڑنے دینا تو کوئی نہ کوئی بہانہ انہوں نے کرنا ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں اس سے حل کیا ہوگا, اس سے سولوشن کیا نکلے گا؟ سولوشن یہ نکلے گا کہ پی ٹی آئی بیلٹ پر بلے کے نشان کے ساتھ نہیں ہوگی. میرے بھائی دیکھیں, میرے بھائی یہ ممکن نہیں ہے. یہ پاکستان کی غالب اکثریت کو سائڈ لائن کر کے سسٹم آگے, آپ کا پولیٹیکل سسٹم کی پولیٹیکل کرنسی کدھر ہوگی؟ کیا کوئی فیصلہ کر سکیں گے؟ آج کاشف عباسی کی جگہ کسی اور کو بٹھا دے جس میں اس کی کیپیبلٹی نہیں ہے, وہ چلا سکتا ہے آپ سر. لیکن وہ کرنسی مسئلہ یہ کہ کوشش تو یہی ہے نا. دیکھیں حالات سے دیکھ کے تو یہ لگتا تھا, سب لوگ کہہ رہے ہیں, سوال کیا پوچھ رہے ہیں آپ سے, کیا پی ٹی آئی بیلٹ پہ ہوگی, کیا بلے کا نشان بیلٹ پہ ہوگا, کیا آپ لوگوں کو الیکشن لڑنے دیا جائے گا؟ تو ماحول تو وہی بنا ہوا, کوئی نیا ماحول تو ہے نہیں. بھلا بھی ہوگا بھائی جان, بھلا بھی ہوگا, کھلاڑی بھی ہوگا, اور کھلاڑیوں کا کپتان بھی میرا دل کہتا ہے الیکشن سے پہلے ہوگا. ابھی آپ کی دیوانے کا خواب لگتا ہے, لیکن انشاءاللہ ہوگا. آپ کو الیکشن کمیشن نظر آ رہا ہے کہ مشکل میں ڈال سکتا ہے؟ ڈالنا نہیں چاہیے لیکن ڈال سکتا ہے. اس کا ہم مقابلہ کریں گے. ہمارے وکلاء نے اپنی جتنا ہو سکتا تھا ہم نے اپنا اس کو کور کیا ہے, کوئی ایسا لکیونہ نہیں چھوڑا. اور اسی وجہ سے تو ہم نے ایک بیرسٹر کو, ایک ایسی شخصیت کو جس پہ کوئی پولیٹیکل داغ نہیں ہے, کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے, اس پہ کوئی کیسز نہیں ہے, اس کو ہم لے کے آئے ہیں تاکہ جو بھی کوئی بہانہ ان کے پاس تھا وہ ختم ہو جائے. لیکن کرپشن کا داغ تو علی محمد خان کا بھی کوئی نہیں ہے, وہ بھی جیل کاٹ کے آیا ہے. شاید اس وقت دیکھیں اپنی بارے میں کبھی میں بات نہیں کرتا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اٹ کوڈ ہیو بین اے پولیٹیشین آلسو. دیکھیں خان صاحب نے شاید اس وقت مناسب سمجھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس مشکل مرحلے سے وہ نکال کے لے جائیں. وہ کوئی پرماننٹ چیئرمین تو ہے نہیں, اس کے بعد پراپر الیکشن ہوں گے ملکی سطح پہ بڑے پیمانے پہ, جو باقی جماعتیں سوچ بھی نہیں سکتی. ہم تاریخ میں ایک بار ہی کام کر چکے ہیں, 2013 میں ہم کر چکے ہیں. یا تحریک انصاف پراپر الیکشن کراتی ہے یا جماعت اسلامی. باقی کوئی جماعتیں کبھی کرائے ہو آپ مجھے بتائیں, کبھی کوئی سوچ سکتا ہے ویسے بھائی دوے کہ شریف فیملی میں شریفوں کے علاوہ یا بھٹو فیملی میں زرداری فیملی میں ان کے علاوہ کوئی ان کا ورکر جو ہے عہدہ دے دیتے ہیں, وزیر اعظم بھی بنا دیتے ہیں, پارٹی کی باغ دوڑ ہاتھ میں نہیں دیتے. یہ تحریک انصاف ہے جس نے ایک عام ورکر کے ہاتھ میں دی ہے. ٹھیک ہے, لیکن سوال سر یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے, سوال یہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں ایک مخصوص حالات میں کام کر رہے ہیں, ان مخصوص حالات کی کچھ ڈیمانڈز بھی ہوتی ہیں. اس وقت جیسے میں نے کہا کہ آپ کی پارٹی بہت مشکل میں ہے, اور لگ ایسے رہے کہ آپ کے لیے مشکلات آنے والے دنوں میں مزید بڑھیں گی. بلکہ عمران خان صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ یہ الیکشن سے بھاگ جائیں گے کیونکہ مینج نہیں کر پا رہے. جو حالات دیکھ رہے ہیں اس میں اگر, کیونکہ یہ بات بھی آپ کے لیے کوئی نئی نہیں ہے جو آپ سن رہے ہیں کہ کیا طریقے انصاف بیلٹ پر ہوگی, لڑنے دیا جائے گا, اسکروٹنی میں کوئی فارغ ہو جائے گا, کسی کو ویسے ہی کوئی استحکام چلا گیا, کوئی پاکستان چلا گیا, مطلب استحکام پاکستان چلا گیا, کوئی وہ پی ٹی آئی پی چلا گیا. یہ تو مشکلات میں تو آپ ہیں ہی, اور وہ اس سے نکلنے کا راستہ نکالنا آپ نے. دیکھیں کوئی نہ کوئی تو ہم نے مطلب اس نظام کو کوئی سرخی پاؤڈر ہم نے کرنا ہے نا جی. اگر آپ نے اس ملک کی سب سے بڑی جماعت کو ہی ختم کر دیا اور وہ الیکشن میں نہیں ہے, کون مانے گا اس ٹائم الیکشن کو؟ پھر کوئی مانے گا کیا؟ پھر فائدہ ہے؟ پھر میاں صاحب کو ویسے ہی آگے بٹھا دیتے ہیں, ان کو ویسے ہی بٹھا دیتے ہیں کہ آؤ یار آپ بیٹھ جاؤ. تو آپ کو لگتا نہیں, آپ نظر دیکھیں ذرا, وزیر اعظم کے طور پہ گھوم رہے ہیں جگہ جگہ, ان کو تو لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم بن گئے ہیں, ان کو تو پولیٹیکل کینوسنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے. کاشف صاحب آپ بھی تھوڑے سے شرارتی ہیں, اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ آپ کرکٹ کے بھی شوقین رہے ہیں. آپ نے کبھی گرین وکٹ پہ کسی ٹیل اینڈر کو وقت سے پہلے آ کے بیٹنگ کرتے دیکھا ہے؟
نائٹ واچ مین مجھے لگ رہا ہے وقت سے نائٹ واچ مین مجھے لگتا ہے میاں صاحب وقت سے پہلے بیٹنگ کرنے آ گئے ہیں. آپ کو نہیں لگتا؟ دیکھیں وہ تو اب وقت فیصلہ کرے گا نا. مسئلہ یہ ان کا یہ ہے کہ یار مجھے بیٹنگ کرنے دو. وہ پہلے تو بیٹنگ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے, پہلے تو ان کا نام ہی 11 میں نہیں آ رہا تھا. وہ آپ بیٹنگ کرنے آ گئے تو کہتے ہیں گرین وکٹ ہو یا بیٹنگ وکٹ ہو, بیٹنگ تو میں نے کرنی. دیکھیں ایسی وکٹ پہ کیوں بیٹنگ کرنے آتے ہیں جس پہ آپ بیٹنگ کرنے کی آپ میں صلاحیت نہیں ہے. دیکھیں اس وقت میاں صاحب پتہ ہے کیا ہے, دو بہت بڑا دو ظلم ہوئے ہیں ان کے کارکن کے ساتھ, جس کی وجہ سے ان کا کارکن جو ہے وہ اب وہ اس سیاسی اکھاڑے میں مقابلہ کر نہیں پا رہا. سیاسی اکھاڑا کدھر ہے؟ دیکھیں کارکن کا سیاسی اکھاڑا ہوتا ہے نائی کی دکان, کوئی چائے والا, کوئی ٹرک ہوٹل, کوئی ریڑی والا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ پبلک پرسپشن کی لڑائی ہار رہے ہیں کیا؟ دیکھیں دو چیزیں ہارے ہیں. نمبر 1, پہلی چیز ہم سلیکٹڈ تھے, ہم انکمپیٹنٹ تھے, ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی, ہمارے پاس ٹیم نہیں تھی. یہ بڑے قابل تھے, ان کے پاس ہر چیز کا سولوشن تھا نا جی. پیٹرول ڈبل کر دیا, سولوشن تھا, ڈیزل ڈبل کر دیا, گیس ڈبل کر دیا, آپ کو کچھ چیزیں ٹرپل کر دی, مہنگائی ڈبل کر دی. یہ سولوشن ایک تو آپ نے فیل کر دیا 18 مہینوں میں. پرسپشن کا نقصان ان کا ضرور ہوا. سر میرا آج کا وقت کم ہے, لیکن آپ کے ساتھ ایک تفصیلی نشست کریں گے اس چیز پر کہ حالات کدھر جا رہے ہیں. مسئلہ یہ وہ کہتے ہیں نکما نائل ہوں, الیکشن میں نہیں لڑنا ہے, اور وہ لڑیں گے الیکشن. ایک بریک لیتے ناظرین, بریک کے بعد